علیکم امداد سمرو، آج طے ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، نظر آ جائے گا کہ پاکستان کا سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ سیاسی منظرنامہ آج ہو جائے گا کلیئر۔ بلا پھنسا ہوا ہے، بلا نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ مطلب بلا زیر زبر کا فرق نہیں کرنا، بلا نہیں کہنا، بلا کہنا ہے، اور پڑھنا بھی بلا ہی ہے۔ آصف زرداری صاحب نے کہا تھا نواز شریف صاحب کو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی پر گڑی خدا بخش میں کھڑے ہو کر کہ یہ بلا پھنسا ہے میاں صاحب، اور اب اس بلے کو نکلنے نہیں دینا۔ وہ بلا تھا مشرف، آرٹیکل 6 لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر آصف زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ تگڑے ہو جائیں۔ تو وہ بلا کچھ اور تھا، یہ بلا ہے تحریک انصاف کا انتخابی نشان۔ ابھی جب میں بات کر رہا ہوں آپ سے تو اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں دھواں دھار قسم کی سماعت جاری ہے، اور تحریک انصاف کے جو وہ وکیل، ان میں سے ایک وکیل جو ہے نیاز اللہ نیازی صاحب، اور میرا خیال ہے کمشنر بھی، چیف الیکشن کمشنر بھی پی ٹی آئی کے، انہوں نے ذرا کڑمس پیدا کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ذرا بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ چیف جسٹس صاحب آ جائیں غصے میں، اور غصے میں اگر کوئی ایسی بات کر دے تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ دیکھا ہم تو کہتے تھے کہ ہمارے خلاف یہ اناد رکھتے ہیں، ہمارے خلاف یہ بغض رکھتے ہیں، یہ جج نہیں ہے، یہ منصف نہیں ہے، یہ جانبدار ہیں، اور یہ ہم سے وہ پرانے بدلے لے رہے ہیں جو ہم نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی اس کا بدلہ لے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال چیف جسٹس صاحب نے موقع نہیں دیا، اور سماعت ابھی بھی جاری ہے، اور ابھی تک صرف ایک چیز مانگی جا رہی ہے تحریک انصاف کے وکیلوں سے کہ انٹرا پارٹی کا الیکشن ہوا تو دکھائیں کب ہوا، کیسے ہوا، کوئی کاغذ، کوئی چٹھی، کوئی ہوتا ہے نا پتر، کوئی چیز تو دکھائیں۔ تو اور پھر یہ کہ اکبر ایس بابر کہتے ہیں جی ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سوال کیا چیف جسٹس صاحب نے بھی اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے بھی کہ بھائی پھر اگر انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، پارٹی میں نہیں ہے، تو یا ان کو نکالا گیا تھا کہ اس کا کوئی ثبوت دکھائیں۔ پھر انتخابات آپ نے کروائے، اس کا کوئی شیڈول جاری کیا ہوگا، کوئی کاغذات نامزدگی، وہ کچھ دکھائیں۔ کچھ نہیں ہے۔ ایک چیز پر فوکس، ایک چیز پر زور، اور وہ یہ کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے بددیانتی برتی ہے، الیکشن کمیشن نے بددیانتی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو کہا گیا کہ جی وہ بھی ثابت کریں الیکشن کمیشن کی بددیانتی کہاں ہے، کدھر ہے، اور کافی ساری چیزیں۔ اور پھر اپنا پارٹی کے اندر جمہوریت کا سوال بھی ہوا، آمریت کا سوال بھی ہوا۔ اس پر میں آتا ہوں، بلے کا معاملہ جو پھنسا ہوا ہے تو اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ کچھ اور چیزیں جو پاکستان کی سیاست میں تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں، آج کیونکہ آخری دن ہے انتخابی امیدواروں کی فہرستیں جاری ہونے کا، آج ہی امیدواروں نے ٹکٹیں جمع کروانی ہے، اور جو ٹکٹیں جمع کرانے کا وقت جو ہے کل بھی بڑھا دیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے رات 9 بجے تک کاغذات نامزدگی واپس لینے کی کل آخری تاریخ تھی، تو کل الیکشن کمیشن نے اس میں بھی رات 9 بجے تک مہلت دی تھی، وقت بڑھا دیا تھا۔ ابھی بھی پولیٹیکل پارٹیز، اور ابھی پیپلز پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں اور الیکشن کے انچارج ہیں پیپلز پارٹی کے الیکشن سیل کے، سینیٹر تاج حیدر صاحب، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ٹکٹ جمع کرنے کی وقت جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے، بڑھایا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن اس میں اضافہ کرتی یا نہیں کرتی۔ ہمارے دوست ہیں لال مالی صاحب پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ کیونکہ معاملہ ابھی الیکشن پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا بلے کے نشان کا سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، لہٰذا وقت بڑھا دیا جائے تاکہ الیکشن کا فیصلہ ہو، اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے لوگ ظاہر اس کے بعد جا کر ٹکٹ جمع کروائیں گے اگر بلے کا نشان ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگ تو بیچارے پھر جو نشان ان کو ملے گا اس پر لڑ لیں گے الیکشن، ایک ایک حلقے میں 4 پی ٹی آئی کے۔ تو بہرحال تو ایک تو یہ معاملہ ہے نا۔ اب دوسرا جو سیاست میں جو تیزی کے ساتھ جوڑ توڑ چل رہی ہے، کل بہت بڑا سرپرائز دیا ملتان نے۔ بلاول بھٹو زرداری کل ادھر سے اپنا مناج القرآن عوامی تحریک کے مرکز، وہاں سے حمایت لے کر اور پھر وہ نکل رہے تھے تیزی سے۔ انہوں نے کہا کہ جب ملتان جا رہے ہیں تو وہاں پر علی قاسم گیلانی ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے میرے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی ملتان کی لینڈ جا رہے ہیں صحیح؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پر یہ جو راجپوت برادری ہے، رانا فیملی ہے، یہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، رانا محمود الحسن اور ان کے باقی جتنے بھی ساتھی ہیں۔ تو ان کے ساتھ پھر رات ملاقات بھی ہوئی بلاول کی، اور آج بلاول بھٹو ان کے ہاں جا کر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی۔ تو میں نے، ہمارے دوست ہیں ملتان سے تعلق رکھتے ہیں، اپنا ارشد چودھری صاحب انڈیپینڈنٹ اردو کے لیے کام، اپنا لاہور میں ان کے کورسپونڈنٹ ہیں، اور بہت
ہی ویل نون پولیٹیکل صحافی ہیں. ملتان، کیونکہ ملتان کے ہیں تو میں نے پوچھا جی بتائیں یہ کتنا ایک سگنیفیکنٹ ہے ملتان سے یہ جو راجپوت ہیں رانے اور ان کا رانگڑ، ان کا شامل ہونا پیپلز پارٹی میں مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر، کیونکہ سینیٹر محمود الحسن صاحب جو ہیں وہ مارچ تک تو سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے. تو میں نے پوچھا کہ جی کتنا ایک یہ فائدہ مند ہے پیپلز پارٹی کے لیے اور نون لیگ کے لیے کتنا جھٹکا ہے. تو انہوں نے جو مجھے بتایا وہ یہ ہے کہ علی قاسم گیلانی کی جو علی موسیٰ گیلانی کی جو قومی اسمبلی کی نشست ہے وہ پہلے ہی کلیئر تھی. علی موسیٰ گیلانی کی انہوں نے بتایا کہ جی وہ تو وہاں پر لوگوں کے ایک طرح سے پسندیدہ امیدوار ہیں اور ملتان میں سب لوگ اس کو چاہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ گلی محلوں میں پھرتا ہوتا ہے، مطلب فوتگی مرضی تو ہر کوئی جاتا ہے، لیکن جا کر لڑکوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ بیٹھنا، حال چال پوچھنا، کہیں بیٹھ کر تاش کھیل لی، کہیں بیٹھ کر چائے پی لی، شادیوں پہ چلے گئے. اور اگر کسی نے کام کہہ دیا اور وہ کام کہنے والا بزرگ ہو، کہ فرض کر لیں کہ ڈی سی آفس میں کام ہے، ایس پی آفس میں کام ہے، کمشنر آفس میں کام ہے، تو وہ ان بزرگوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے فرنٹ سیٹ پر، لے جائیں گے، جا کر کہیں گے جی یہ میرے وڈیرے اے میرے ڈالا ہے دا کم تھی ان گپے، جا کر کام کرواتے ہیں. تو پھر لوگ بغیر کسی پارٹی ایفیلیشن کے علی موسیٰ گیلانی کو چاہتے ہیں. یعنی مسلم لیگ نون کے ووٹر بھی بقور ارشد چودھری کے کہ وہ علی موسیٰ گیلانی کو ووٹ دیں گے، پی ٹی آئی کا ووٹر بھی علی موسیٰ گیلانی کو ووٹ دے گا، اور لا محالہ پیپلز پارٹی کا ووٹر تو دے گا ہی دے گا. تو ان کے بقول کہ یہ علی موسیٰ گیلانی کی سیٹ پر ان کا زیادہ اثر رسوخ ہے. یہ جو اپنا علی قاسم گیلانی نے جن کے لیے لکھا ہے، ٹویٹ بھی کیا ہے کہ وہ یہ جو رانے ہیں، یہ رانگڑس ہیں، رانا محمود الحسن ہے، اس کے ساتھ پھر دوسرے انہوں نے لکھا شاہد الحسن اور پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ رہے، اور رانا اقبال سراج، طاہر شبیر، یہ لوگ شامل ہوئے ہیں. تو ان کا اثر رسوخ علی موسیٰ گیلانی کی سیٹ تک تو بہت زیادہ ہے. جو سیٹ پہلے ہی کلیئر تھی، اب بہت مارجن کے ساتھ علی موسیٰ گیلانی جیت سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اوورال ملتان کی سیاست پر کل والی جو شمولیت ہے نا، اس کا ظاہر ہے ایک نون لیگ کو ایک بہت بڑا جھٹکا ہے یہ نون لیگ کے لیے. اور آخری ٹائم پر مطلب ایک سٹنگ سینیٹر اور باسر فیملی، کیونکہ ملتان میں 3 ووٹ ہیں، ایک ووٹ ہے سرائکی، ایک آرائیں، ایک راجپوت جو رانے اور رانگڑس ہیں، یہ ووٹ ہیں. اب جو سرائکی ہیں وہ زیادہ تر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، لیکن دوسرے جو ہیں وہ ویری کرتے ہیں، کبھی مسلم لیگ نون کے ساتھ، کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ. ایون سرائکی بھی بہت زیادہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہیں، نون لیگ کے ساتھ بھی. لیکن پیپلز پارٹی کیونکہ گیلانی فیملی، تو وہ ان کا زیادہ اثر، اور ایون مطلب بھٹو فیملی کا، وہ سرائکی زیادہ لوگ جو ہیں ان کو چاہتے ہیں اور ان کو پسند کرتے ہیں. لیکن اب یہ جو رانے آ گئے تو اس کا فرق پیپلز پارٹی کی سیاست پر ملتان کی حد تک پڑے گا. اچھا، اب دوسرا جو معاملہ ہوا ہے، وہ جو میں نے انٹرو میں آغاز میں بات کرنی تھی وہ میں نہیں کر سکا، لیکن وہ معاملہ بڑا دلچسپ ہے. وہ ہوا ہے شیخ رشید کے ساتھ اس والی کر دی عمران خان صاحب نے، وہ والی ہو گئی، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. شیخ رشید صاحب، شیخ صاحب کو عمران خان صاحب نے ان کے مقابلے میں امیدوار دے دیے، پی ٹی آئی نے ان کے مقابلے میں. اچھا، اب شیخ رشید صاحب نے تو سارا کچھ عمران خان کے لیے، جی اصلی نسلی ہوں میں، اور پھر میں جی ایچ کیو کا آدمی بھی ہوں، لیکن اگر جی ایچ کیو اور عمران خان میں اگر مجھے کرنا پڑے، چوائس کرنی پڑے، کسی ایک کو چننا پڑے، تو دیکھیں جی میں اصلی نسلی ہوں، میں تو پھر عمران خان کے ساتھ ہوں. یوں گردن ہلا کے، اور وہ مخصوص اسٹائل میں، کیونکہ شیخ رشید صاحب کا مخصوص اسٹائل جو ہے نا، وہ مخصوص، میرے مخصوص کہنے پر آپ سمجھ جائیں کہ وہ مخصوص اسٹائل کیا ہوتا ہے. وہ شیخ صاحب کا ظاہر ہے وہ خاص سے محبوبانہ انداز میں، معشوقانہ انداز میں وہ بات کرتے نا. تو وہ شیخ رشید صاحب نے وہ کہتے تھے کہ جی میں تو پھر عمران خان کے ساتھ ہوں، تو قبر تک تعلق نبھانے والا ہوں. تو عمران خان نے نہیں نبھایا، جی تحریک انصاف نے نہیں نبھایا. شیخ رشید کے سامنے امیدوار دے دیے دونوں حلقوں پر، پنڈی کے دونوں حلقے جہاں سے شیخ رشید صاحب انتخابات لڑ رہے تھے، دونوں پر انہوں نے اپنا عمران خان صاحب نے، پی ٹی آئی نے امیدوار دے دیے. تو شیخ صاحب کے ساتھ تو وہ والی ہو گئی ہے. اب وہ والی ہم بیان نہیں کر سکتے، جو شیخ صاحب لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے ان کے ساتھ ہو گئی. کسی زمانے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا، جب عمران خان اکیلے سنگل اپنا ممبر پارٹی تھے نا، اکیلے ایک ایم این اے بنے تھے جب مشرف کے زمانے میں،
مشرف کی مہربانی سے. تو اس وقت عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں تو ان جیسوں کو چپڑاسی بھی نہ رکھوں، شیخ رشید جیسوں کو، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے ایسی کامیابی نہ دے جیسی شیخ رشید کو ملی ہے. تو اور شیخ رشید صاحب نے عمران خان کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا کہا ہوا ہے. بہرحال تو شیخ صاحب کو تو عمران خان صاحب نے نہیں دی سیٹ. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دوسری ایک جو ڈیولپمنٹ پولیٹیکلی ہوئی ہے، شاہد خاقان عباسی نے ذرا کریز سے باہر نکل کر کھیلنا شروع کر دیا ہوا ہے اگینسٹ مسلم لیگ نون. آج انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے لاہور میں الحمرہ میں. باقی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ جی میں وزیر اعظم نہیں تھا، میں تو ملازم تھا. اب کچھ ان کے ملازم تھے، کچھ میاں صاحب کے ملازم تھے، بہرحال جو بھی تھے. انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی تو چوری کر کے اقتدار میں آئی تھی نا، مسلم لیگ نون ڈکیتی کر کے اقتدار میں آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو میں مشورہ دے رہا ہوں کہ 30 سیٹوں کے ساتھ آؤ لیکن باوقار انداز سے آؤ، مورال اپنا بلند رکھو اپنے لوگوں کا. تو یہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے اوپر بڑا وار کیا ہے. یعنی جو مسلم لیگ نون کے اوپر جو الزامات ان کے مخالفین لگا رہے تھے، پیپلز پارٹی لگا رہی، پی ٹی آئی لگا رہی ہے کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ساڑی گل ہو گئی ہے، یہ مکمکا کر کے آ رہے ہیں، یہ نئے لاڈلے، یہ لاڈلے پلس ہیں. شاہد خاقان عباسی نے اس سے بڑھ کر الزام لگا دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو جناب یہ وہ ڈکیتی کر کے آ رہے ہیں اقتدار میں. اب ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں نون لیگ کے ساتھ ہوں لیکن ان کے خلاف الیکشن میں نہیں لڑ رہا، نہ نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑوں گا. باقی انہوں نے کافی ساری باتیں کی ہیں. تو اب میں آتا ہوں جناب وہ مدعا جس پر سب کی نظر ہے. آج پاکستان کی سیاست کا جو مستقبل ہے اس کا فیصلہ ہوگا، تعین ہوگا، منظر کیا بنے گا پاکستان کی سیاست کا. وہ سارا کا سارا سپریم کورٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر ڈپینڈ کرتا ہے. اب تک جب میں بات کر رہا ہوں تقریباً 2:45 ہونے والے ہیں، اب تک سماعت جاری ہے. آج کی سماعت میں بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جی وقت بہت تھوڑا ہے حضور، آپ ہمیں دے دیں بلے کا نشان. ایک پارٹی سے انتخابی نشان چھین کر اس کو انتخابات میں نہیں بھیجا جا سکتا، الیکشن کمیشن کا آئینی اختیار نہیں تھا، الیکشن کمیشن نے غلط فیصلہ کیا وغیرہ وغیرہ بدنیتی پر. چیف جسٹس نے کہا کہ جی اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ کم ہے، آپ نے تو دلائل دے کر چلے جانا ہے، ہم نے پھر فیصلہ بھی لکھنا ہے. تو ایک موقع پر سماعت میں باقی ساری چیزیں جو میں نے آپ کو شروع میں بتائیں، ایک موقع پر جو نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں انہوں نے ایک بار نہیں بار بار آ کر بولنے کی کوشش کی. شروع میں بھی کوشش کی تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ جی آپ کون؟ انہوں نے کہا کہ جی میں نیاز اللہ نیازی، چیف الیکشن کمشنر تحریک انصاف کا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا وکیل ہے؟ انہوں نے کہا جی بیرسٹر علی ظفر. انہوں نے کہا علی ظفر سے ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے جو بات کرنی ہے ان کے ذریعے کریں. تو اور ظاہر ایک سینئر لائر آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے تو آپ ان کے ذریعے بات کریں، جب آپ سے ہم کچھ پوچھیں گے تب آپ بات کرنا. تو ایک موقع پر آ کر لنچ بریک سے پہلے اس نے جو نیاز اللہ نیازی ہیں ان کو جب نظر آ گیا کہ یار ہمارے پاس اپنے الیکشن کے انٹرا پارٹی الیکشن کے دفاع میں اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس پر انہوں نے جو ہے وہ بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کی. اور انہوں نے یہ کیا کہ جی انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو کہا، بات کرنا شروع کر دی. اور چیف جسٹس نے کہا کہ جی آپ وکیل کھڑے ہیں، آپ نہ بات کریں. اور پھر علی ظفر صاحب کو بھی کہا کہ علی ظفر صاحب ان کو ذرا منع کریں. تو اس نے کہا کہ جی آپ تو ایسے ہی کرتے ہیں ہمیشہ، آپ کا ہمارے ساتھ ہمیشہ رویہ یہ رہا ہے، اور میرا بیٹا آپ کے پاس آیا تھا لا کلرک کے انٹرویو کے لیے اور آپ نے اس سے بھی پی ٹی آئی کے سوال کرنا شروع کر دیے تھے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا بہت ہو گیا بھائی علی ظفر صاحب، ہم نوٹس کریں گے. اور علی ظفر صاحب معافی مانگتے رہے اور انہوں نے کہا ان کو چپ کرائے، وہ چپ نہیں ہو رہے تھے. چیف جسٹس صاحب نے کہا پھر ہم وائنڈ اپ کر دیں گے معاملہ، ختم کر دیں گے معاملہ، ان کو کہہ دیں. اور یہ معاملہ جو ہے بڑا، کیونکہ لائیو جا رہا ہے، چیف جسٹس نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ لائیو جا رہا ہے اور اس طرح بات نہیں ہو سکتی. تو بہرحال پھر علی ظفر نے معافی مانگی اور ان کو چپ کرایا. چیف جسٹس صاحب نے ریسٹرین شو کیا، صبر کا مظاہرہ کیا، تحمل کا مظاہرہ کیا. اصل میں جو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ کسی طرح چیف جسٹس صاحب غصے میں آ جائیں، غصے میں آ کر کہیں کہ تم لوگ ایسے، تم لوگ ایسے، تاکہ پھر جو بھی فیصلہ ہے اس فیصلے کے اوپر انگلی اٹھائی جا سکے، فیصلے کے اوپر الزام لگایا جا سکے کہ جی یہ تو چیف جسٹس صاحب جو ہے ملے ہوئے تھے ہمارے مخالفین کے ساتھ. بہرحال ابھی جب میں
ختم کرنے لگا ہوں تو ابھی خبر آئی ہے کہ وہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ وہاں تھے موجود سپریم کورٹ میں، وہ وہاں سے چلے گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کو اور بیٹوں کو کوئی ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، کوئی مارا جا رہا ہے، تو میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ چلے گئے، لیکن ابھی سماعت جاری ہے اور ہو سکتا ہے میرے ویلاگ آنے تک آپ کو خبر مل جائے کہ بلہ پی ٹی آئی کو ملا ہے یا نہیں ملا۔ بلہ ملے گا تو صورتحال پاکستان کے انتخابات میں کچھ اور ہوگی، بلہ نہیں ملے گا تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی 1 on 1 ہوں گے اور تحریک انصاف تتر بتر ہوگی، پھر الیکشن کا ماحول کچھ اور ہوگا، پھر سیاسی منظرنامہ کچھ اور ہوگا۔ کیا منظرنامہ ہوتا ہے اگلے ویلاگ میں ڈسکس کر لیں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔